یہ انسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم والصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی الحمدللہ میں حاضر ہوں اللہ کے ایک کامل ولی، اللہ کے ولی کامل، اپنے وقت کے ایسے ولی کے جنہوں نے پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کی، اس طرح کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد فرما دیا کرتے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کی تعلیمات کو بیان کریں گے تاکہ پوری دنیا میں آپ سننے والے ناظرین حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں آج مزار کی زیارت کر رہے ہیں، جہاں آپ کے شہزادے اور جانشین کی زیارت کر رہے ہیں، وہیں آپ کی تعلیمات کو سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خوبصورت ترین تعلیمات آپ کے آگے بیان کی جائیں گی، ان کو دل کے کانوں سے سنیے، ہو سکے تو ایک قلم لے کے نوٹ کرتے رہیے کہ حضرت زندہ پیر نے یہ ارشاد فرمایا، اور میں نے اس رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ حضرت زندہ پیر کے بتائے ہوئے اس رستے پہ چلوں تاکہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا وہ قرب حاصل کر سکوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ زندہ پیر کے جانشین اور ہم سب کی محبوب ترین شخصیت، جس سے میری بھی دل سے محبت ہے، ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب بھی دل سے محبت فرماتے ہیں، اور یقیناً مشائخ ہوں، علماء ہوں، جتنے اہل محبت ہیں وہ حضرت سے دلی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین گھمکول شریف قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی تشریف فرما ہیں، آپ اپنی اسکرین پہ حضرت کی زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ جنید بادشاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو ہمیشہ آباد بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو توفیقات خیر میں مزید برکت عطا فرمائے کہ یہ مزید لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھرتے چلے جائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو میں نے بہت پڑھا، آپ کی سیرت کو میں نے بغور مطالعہ کیا۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 4 چیزوں کا شدت سے درس ملتا ہے، جس کا آپ نے بہت زیادہ درس دیا۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کو ضرور پکڑو۔ میں پوری دنیا میں دیکھنے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ آج رمضان المبارک کے اس شام میں، اس رات میں حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ان 4 چیزوں پر ضرور عمل کریں۔ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان احکام شریعت کو اپنا لے۔ ناظرین، ان خانقاہوں پہ جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا، ان خانقاہوں پہ بدعات نہیں ہوتی، ان خانقاہوں پہ کوئی نئی رسمیں نہیں ہوتی۔ آؤ گھمکول شریف آ کے دیکھو، یہاں تو لوگوں کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے، یہاں جو آتا ہے اس کو اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، یہاں جو آتا ہے اس کو قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، یہاں جو آتا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ درس کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی ہم سے فیض لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لے، وہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کو کہا، اور اس سے رک جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ دوسرا، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نماز کی باقاعدگی کرے۔ ایک تو ہر معاملے میں شریعت پہ عمل کرے، پھر زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں جو ہمیں سب سے زیادہ زور ملتا ہے، آپ نماز کی باقاعدگی کا درس دیا کرتے۔ آپ کے پاس جو آتا، یہ جو آپ کو یہاں لاکھوں لوگ آتے نظر آتے ہیں، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کو فرماتے کہ نماز کی باقاعدگی کرو، کسی صورت تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے، نماز نہ جائے۔ تیسری چیز، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ جس پر سب سے زیادہ زور دیا کرتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ناظرین اکرام،
میں اکثر گھمکول شریف میری حاضری ہوتی رہتی ہے، میں اکثر اوقات یہاں آتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی جب رات کے اس وقت میں یہاں پہنچا تو گھمکول شریف انسان داخل بعد میں ہوتا ہے، یہاں سے ذکر کی صدائیں پہلے انسان کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ آپ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، یہ گھمکول شریف کا ایک طرہ امتیاز ہے۔ آپ کسی وقت بھی اگر گھمکول شریف میں داخل ہوں گے تو یہاں آپ کو یا اللہ کے ذکر، لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہوگی، محمد رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں گی، نفی اس بات کا ذکر سنائی دے رہا ہوگا، یا آپ کو یہاں پر قرآن کی تلاوت سنائی دے گی۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا کہ تیسری چیز آپ کی تعلیمات میں جو ہمیں جس کا بہت زیادہ زور پہ آپ کو حکم ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ ذکر اللہ کی پابندی کرو، ذکر اللہ لازمی کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ اور چوتھی چیز حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا لو، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ چار چیزیں ہیں جو حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں جن کا سب سے زیادہ درس ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں صاحب شریعت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو غور کرنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے ضروری چیز شریعت میں کس کو قرار دیا۔ تو ناظرین اکرام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پہ ایمان۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے روزے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کا ارشاد فرمایا۔ ناظرین اکرام، سب سے زیادہ ضروری یہ احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہے۔ اگر ہم راہ تصوف سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، راہ طریقت سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ناظرین اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز، اللہ اکبر، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب سے پہلا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا دوسرا ستون جس کو قرار دیا وہ نماز ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے گھر کے باہر سے ایک صاف پانی کی نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس پہ غوطہ زن ہو کے نہائے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اگر وہ 5 مرتبہ نہر میں نہاتا ہے روز تو اس کے جسم میں کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اگر بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مؤذن کی آواز سنی حی علی الصلاۃ اور پھر نماز نہ پڑھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن ایسا عذاب دیا جائے گا جیسے سیسے کو پگھلا کے کانوں میں ڈال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن بے نمازی کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی جائیں گی، ایک کہ یہ اللہ کے حق کو پامال کرتا تھا، دوسرا کہ آج اللہ کا عذاب اس کا مقدر ٹھہرے گا، تیسرا کہ آج یہ رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور یہی تعلیم ہے حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ستون تیسرا کہا روزے کو، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ روزے دار اور جہنم کے بیچ ایک ڈھال ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھا، روزہ قضا کر دیا، چھوڑ دیا روزے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شرابی اور زانی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ پیر کی تعلیمات میں سے سب سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ احکام شریعت پہ عمل کیا جائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلے میں ایک سانپ آئے گا جو ان کے جسم پہ لپٹ جائے گا اور انہیں نوچ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو اپنی تجوریوں میں جمع کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی تو ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان جو تو اللہ کے رستے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتا اور اس کو اپنی تجوریوں میں ہی بھرتا چلا جا رہا ہے، کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ اس مال کو قبر میں ساتھ لے کے گیا ہو؟ کبھی کسی کو دیکھا کہ اس کو مرنے کے بعد آخرت کی منازل میں یہ مال کام آیا ہو؟ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچو، زکوٰۃ دو اور جیسے اللہ نے
خرچنے کو کہا ہے ویسے خرچو. اگر تم اس طرح اس کی مخلوق پہ خرچو گے دنیا میں بھی یہ مال بڑھ جائے گا اور تمہاری آخرت کے لیے بھی یہی تمہارا دنیا کا مال وسیلہ نجات بن جائے گا. پھر حضور علیہ السلام نے حج کا فرمایا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جو حج بیت اللہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حضور فرماتے ہیں جو طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے مرا. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم میں تو ہمیں اس کا اتنا کثرت سے درس ملتا ہے کہ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال گھمکول سے نکلتے ہی تب جب حج کے دن آتے اور حج بیت اللہ فرمایا کرتے. اللہ اکبر. پھر حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے زیادہ زور جو میں نے بیان کیا وہ قرآن کی تلاوت پہ ہوتا. آپ یہ زور دیا کرتے کہ میرا مرید میرے سے تعلق رکھنے والا قرآن کی تلاوت کو اپنے روز کے معمول کا حصہ بنائے. اور پھر آپ یہ حدیث بیان کیا کرتے. آپ فرماتے حضور نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک حصہ خالق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے. آج اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اس کی طرف رسی پھینکی جائے, ایک حصہ آپ نے پکڑا ہو اور دوسرا ڈوبنے والے نے پکڑا ہو تو وہ ڈوبتا تو نہیں ہے نا, وہ بچ جاتا ہے. حضرت زندہ پیر یہ حدیث آپ کے آگے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک حصہ خالق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. تو یقیناً جس نے قرآن کو تھاما ہوگا وہ کبھی ڈوب نہیں سکے گا, کبھی وہ دنیا کے دلدل میں دھس نہیں سکے گا, آخرت میں وہ برباد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وہ رسی تھامی ہوئی ہے جس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ خالق کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام, حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہمیں کثرت سے یہ بات ملتی ہے. آپ فرماتے, حضرت زندہ پیر فرماتے کہ عبادت صرف جو ہے وہ نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, ان پر عمل کرنا یہ عبادت ہے. اور آپ فرماتے جیسے حقوق اللہ عبادت ہے ویسے ہی حقوق العباد بھی عبادت ہے. گھمکول شریف تو گھمکول شریف ہے. آپ جب حج میں بھی تشریف لے کے جاتے تو 3 خیمے قائم فرماتے, وہاں پر آپ کی سیرت کی کتب میں موجود ہے. ایک جس میں آپ عبادت فرماتے, ایک جس میں آپ محبت کرنے والوں سے ملاقات فرماتے, اور ایک جس میں سارا وقت لنگر کا سلسلہ چل رہا ہوتا. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا. آج بھی اگر آپ گھمکول شریف میں آئیں تو آپ کو جس طرح کسی 5 اسٹار ہوٹل میں عزت کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے ایسے ہی بٹھا کے کھانا کھلایا جائے گا. گھمکول شریف میں آپ داخل ہوں گے, آپ کو پہلے لنگر کھلایا جائے گا, بعد میں کچھ اور ہوگا. یہ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, اور یہی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے بہترین اور اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ مخلوق خدا کو کھانا کھلانا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ, اللہ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند ہے جس میں مخلوق خدا کے کثرت کے ساتھ ہاتھ ہوں. ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے جنت مجھ پہ واجب ہو جائے. حضور نے فرمایا جب بات کرو اچھی بات کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے, اپنے خادموں سے ارشاد فرمایا کرتے کہ انسان تو انسان ہے, چلتے وقت یہ دیکھنا کہ جو چونٹیوں کے غلے دانے ہوتے ہیں جس میں ان کا کھانا ہوتا ہے اس پہ بھی تمہارا پیر نہ آئے تاکہ کسی چونٹی کا کھانا بھی تمہاری وجہ سے خراب نہ ہو. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا کی خدمت کا کثرت کے ساتھ درس دیا کرتے. ناظرین آخری قول جو آج میں نے حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرنا ہے وہ آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے, ناظرین اس کو بڑے غور سے سنیے گا, بڑا خوبصورت قول ہے حضرت زندہ پیر کا. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ اگر ایک انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملے اور وہ گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو, وہ گناہ کرنے لگے, اگر سامنے معصوم بچہ بھی آ جائے نا تو وہ اس بچے سے شرما کے گناہ نہیں کرتا, اور اگر اللہ دیکھ رہا ہو اس کی وہ پرواہ نہ کرے تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنے لگتے ہو, آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہو, اگر کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ذرا گناہ کرنے سے پہلے اوپر بھی دیکھ لیا کرو کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے تو یا نہیں دیکھ رہا, اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے حیا کرو, اور ایسے حیا کرو جیسا حضور نے فرمایا جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اور حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جیسے تم یہ خیال کرتے ہو کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا, یہ بھی خیال کیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر گناہ کرنے سے پہلے, ہر نافرمانی کرنے سے پہلے ایک بار یہ خیال کرو گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ شیطان کی یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں بہکا سکے. اللہ تعالی ہمیں زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
میں زندہ پیر کے ہی نسل مبارک کے شہزادے حضرت جنید بادشاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں سننے والے ناظرین کو حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے گلشن گھمکول شریف کے خوبصورت پھول ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، خواجہ خواجگان حضور خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی میں خواہش تھی کہ وہ ایبٹ آباد میں قیام کریں اور وہیں سے نقشبندی سلسلے کو بڑھایا جائے، لیکن جب 1952 میں آپ حج پر تشریف لے گئے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اشارہ دیا کہ آپ گھمکول شریف میں جا کے اس وادی میں، اس بنجر وادی میں آ کے، اس غار میں آ کے بیٹھیں، یہاں پہ قیام کریں اور یہاں پہ اس جگہ کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ جب آپ واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پرندے کے پینے تک کا پانی بھی نہ تھا۔ جو شروع وقت کے آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کو کہتے تھے کسی آبادی کی طرف چلیں، وہاں پہ لوگ ہوں گے، وہاں پہ چلیں، لیکن آپ فرمایا کرتے کہ میں یہاں اللہ کا مہمان ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی میری یہاں مہمان نوازی کرے گا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مہمان نوازی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ آج یہ جگہ ذکر سے آباد ہے۔ اس وقت جب یہ جگہ بنجر تھی، پینے تک کا پانی نہیں تھا، اس وقت آپ کا اللہ تعالیٰ پہ مضبوط توکل تھا اور آج یہاں پہ لاکھوں لوگ آ کے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدین پوری دنیا میں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری مسلمان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کا مزار پر انوار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔